میں سارے اسپیکر کو یہ کہتا ہوں کہ ٹائم کا خاص خیال رکھے کہ نماز کا ٹائم بھی ہے، اور بعد میں ہم ابھی اعلان کریں گے اسپیکر صاحب کب ہوگا دوسرا. چلیے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات یہاں پہ رکھ سکیں. اچھا ہوتا کہ اگر بی جے پی کے جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ آئے وہ ہوتے، تو کیونکہ جو پچھلے 3 دن سے جو ڈسکشن چل رہا ہے وہ جو یہاں پہ بات ہوا اس میں شاید سب سے زیادہ جو ہے بی جے پی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی. تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح سے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اور میں جو پہلے ممبران آئے ہیں جن کی میڈم اسپیچ ہے انہیں وقت دیا جائے، اسی طرح سے یہ بڑے دل کا مظاہرہ کر کے جو ہم نے کب جو ایک سیپریٹ ریزولوشن کی مانگ کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ٹیبل کیا جائے. اور بہتر ہوگا کہ اگر اسی سیشن میں اگر آج ہی وہ ٹیبل کی جائے تاکہ آنے والے جو سیشن ہیں جو ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہاؤس کا کام ہونے نہیں دیتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں ایک گھنٹہ باہر رہ کر میں ڈبیٹ کے لیے یہاں دوبارہ واپس نہیں آتا. وہ میں گزارش نہیں کرتا بلکہ میں نے اپنے جو دوسرے ساتھی ہیں انہیں بھی گزارش کی تھی مجھے جو ہے آپ اسپیکر صاحب کو لکھے کہ میں دوبارہ ہاؤس میں آؤں. تو یہاں پہ ہمارے جو نیشنل کانفرنس کے ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے جو ہے آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں. ہاں ہم ڈکٹیشن دیتے ہیں لیکن ہم اپنے لوگوں کی ڈکٹیشن دیتے ہیں. جس طرح سے ریزولوشن یہاں پہ ٹیبل کیا گیا سپلیمنٹری لسٹ آف بزنس میں اس وقت کو ٹیبل کیا گیا، ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. 5 اگست کی طرح یہاں پہ بھی اس ریزولوشن کو لایا گیا اور ہمیں کافی کم وقت ملا، لیکن کیوں نہیں ہمیں مختصر میرے ایک ساتھی یہاں وحید صاحب انہوں نے ان کے پاس ڈرافٹ بھی نہیں پہنچا تھا اس وقت اس ریزولوشن کا. میں نے ان کو بتایا کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا جب ہم نے دیکھا کہ اسپیشل اسٹیٹس کی بات کہی گئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، ہم نے آپ کو ووٹ کیا. لیکن اس کا قطعی معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں سدھار کی گنجائش ہو تو ہم سدھار بنائے. تو لہٰذا میری طرف سے گزارش ہے. ہمارے آنریبل ممبر صاحب نے یہاں کہا کہ سجاد صاحب کو کہ آپ پچھلی کیبنٹ میں بی جے پی کے ساتھ تھے. مجھے آپ بتائیے اس سے 10 سال پہلے آپ بھی بی جے پی کے ساتھ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کون 5 سال بعد یا کون 10 سال بعد بی جے پی کے ساتھ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو تواریخ ہے وہ لکھی گئی سب کچھ یاد رکھا جائے گا. تو آنریبل اسپیکر صاحب میری یہ گزارش ہے کہ پلیز 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 نذیر صاحب آپ ہمیں بات کرنے دیجیے. آپ نے 15-20 سال تک جو ہے خورشید صاحب آن پوائنٹ آف انفارمیشن ہے. ایک منٹ ہوتا ہے، بولیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سجاد صاحب اور کی پارٹی سجاد صاحب نے تنقید ختم کی. لگا ہے یہ کب تک ایک دوسرے کو گالی نکال رہے تھے. This is not point of information. Sorry, Sajjad Sahab, his point of order is out of order. بولیے. لوگوں کے لیے لوگوں کے ایسپریشنز کے لیے یہ یاد آنا ہے. ہمیں کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. ہمیں کام بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے. دوبارہ ہم پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو جہاں تک آپ نے دوبارہ واپس آؤں گا جناب اسپیکر صاحب ایل جی صاحب کا جو جناب آنریبل ایل جی صاحب کا جو ایڈریس تھا ان کا جو خطبہ تھا انہوں نے کچھ باتیں جو کہی اسٹیٹ فوڈ کے حوالے سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا وہ اسٹیٹ فوڈ لداخ کو انکلوڈ کر کے وہ اسٹیٹ فوڈ کی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے یا نہیں کی ہے. ایک تو ہمارا یہ کنسرن ہے. دوسرا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے ایل جی صاحب نے بات کی اسکولوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انہانس کیا جائے گا. ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہاں پہ اسپیکر صاحب کہوں گا کہ جو ایل جی صاحب کا جو خطبہ تھا اس میں جو ہم نے کچھ چیزیں جو ہم نے مس پائی ان میں پی ایس سی کا ذکر نہیں تھا، افر لوکیشن کا ذکر نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ویریفیکیشن کے حوالے سے سجاد صاحب نے بات کی، میں وقت زیادہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل پرزنرز کی بات نہیں کہی جو اس میں خاص کر جو ہماری جرنلسٹ صاحبان نے جو 5 اگست کا فیصلہ لیا گیا جس طرح سے پوری ریاست کو خاص کر ہماری وادی کو جس وقت ایک ہاسٹل بنایا گیا، رہنما کیا گیا، ہماری جرنلسٹ کو تھانوں پہ بلایا گیا. اس وقت بھی کچھ جرنلسٹ صاحبان جیسے ہمارے وہاں یہ فہد شاہ صاحب ہیں انہیں 3 سال بعد جو ہے رہا کیا گیا. وہ اس وقت بھی ماجد حیدری جیسے جرنلسٹ جو ہے وہ اس وقت بھی جیلوں میں بند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو آواز دبی تھی
इस वक्त जरूरत है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो जर्नलिस्ट या जो हमारे मुतवा हजरात जो है जो बंद है, उनकी रिहाई के हवाले से जो है ठोस इकदाम किए जाए। साथ ही साथ स्पीकर साहब, हम बिल्कुल वायलेंस के खिलाफ हैं, हम मजम्मत करते हैं अगर कहीं भी कोई भी वायलेंस होती है, जैसा कि मलिक महराज साहब ने कहा, हम भी मजम्मत करते हैं कि आम सिविलियंस की या जो पुलिसमैन है या एम्प्लॉयज किसी की भी जो है डेथ नहीं होनी चाहिए। और डेवलपमेंट के हवाले से जो हमें गवर्नर साहब के मुद्दे में जो हमने मिस किया, उसमें मलिक महराज साहब ने भी कुछ पॉइंट जो है जो उन्होंने टच किए। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो स्पीकर साहब प्लीज, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो ये मेडिक स्पीच है हमारी, इसमें जो है हमें 1-2 मिनट जो है ज्यादा चाहिए, 1 मिनट में होगा। तो डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन के हवाले से सरकार को जो है कदम उठानी चाहिए। रमसा आरएमएस से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, एसपीओज, एनवाईसी, जीआरएस या जो दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से जो है पॉलिसी बनाई जाए। आपने उनको अपॉइंट किया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, तो उनकी फैमिलीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और रिजर्वेशन जो एक अहम मुद्दा है, जिसमें हमारी सरकार ने जो है इलेक्शन में जिस वक्त ये इनका एक मेन मुद्दा था, रिजर्वेशन पे जो है ओपन मेरिट के साथ जो जाती हो गई है, उस पर हम चाहते हैं कि उस पर नजरसानी की जाए। और साथ ही साथ रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर जंगला, जो कि एक पॉलिसी के तहत, एक जॉब पॉलिसी के तहत वो अपॉइंट हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। पिछले 2-3 साल से उनका रेगुलराइजेशन जो उनकी फाइल्स है वो पेंडिंग है। और रिक्रूटमेंट्स में जो डिले हो रहा है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जो पोस्ट है वो रेफर किए जाए और रिक्रूटमेंट की जाए। और वेटिंग लिस्ट ऑफ क्लास 4 की एम्प्लॉइज, और साथ ही साथ आखिर में स्पीकर साहब जो हमारी सरकार ने फ्री राशन या जो फ्री गैस सिलेंडर्स, और साथ ही साथ जो इन्होंने जो दूसरे वादे किए हैं, तो हम चाहते हैं कि उन पे जो है अमल आगे हो। थैंक यू। मीर सैफुल्लाह साहब।